Welcome to QuranRecites.com, where there are lectures of renowned Islamic scholars, nasheed in English, Arabic and in Urdu, Quranic recitation with translation, Islamic videos and much more. وتصفو الحياة بدون هدى ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن مجید بہت سے ایسے موضوعات پر بات کرتا ہے جن موضوعات پر دنیا کی کوئی بھی کتاب بات نہیں کرتی۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارے ریاست کے حکام کیا ہونے چاہیے، ہمیں گھروں میں کیسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے، اس سے متعلق حلال و حرام کے حکام، جائز ناجائز کے حکام، یہ تمام حکام قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اتنی تفصیل سے ان حکام کو بیان کیا ہو جن حکام کو قرآن مجید اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ نکاح و طلاق کے حکام ہیں، خرید و فروخت کے حکام ہیں، عبادات کا پورا ایک باب ہے، ریاست کو چلانے کے حکام ہیں، قصاص ہے، وراثت ہے، بہت سارے حکام جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی قرآن کا بنیادی حسن ہے کہ اس نے ان تمام حکام کو تفصیل سے بیان بھی کیا، اور ان حکام پر عمل پیرا کرنے کے لیے جو ایندھن، جو چیز ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ آخرت کا تصور، جنت اور جہنم کا تصور، اس کو بھی بہت اہتمام سے بیان کیا۔ جب تک آپ کے سامنے جنت یا جہنم کا تصور نہیں ہوگا، اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آپ معاشرے میں ایک اچھے انسان بن سکیں۔ انسان اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کی لالچ ہی کے لیے اللہ کے حکام کو فالو کرتا ہے، اور جہنم کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے بری باتوں سے اجتناب کرتا ہے۔ پروگرام چلے گا انشاءاللہ JTR میڈیا کے حوالے سے، روزانہ 10 منٹ میں قرآن مجید کے ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کو ناظرین بہت اہتمام سے سنیں گے اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بات صحیح طرح سے کہنے کی، اور قرآن مجید کے جو احکامات ہیں اور جو تفسیر ہے اس کو آسان انداز میں بیان کرنے کی، اور ہم سب کو سننے کی اور پھر سمجھنے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھول دینے والی، قرآن کی، کیونکہ یہ ابتدا ہے، یہاں سے گویا پورا قرآن کھل رہا ہے، تو اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ اس کا ایک نام القرآن بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بیان فرمایا، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلہ، فرمایا سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جو نہ تورات میں اس جیسی صورت نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں۔ اس کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی پر شیاطین کے، جنات کے اثرات ہیں تو یہ صورت پڑھ کے دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں 3 باتیں بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں۔ وہ تینوں باتیں ایک حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، تو اللہ تعالیٰ فخر سے فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ فرمایا کہ جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ایگریمنٹ کرواتے ہیں۔ وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھی سے مدد طلب کریں گے۔ اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا یہ حرام ہے، شرک ہے۔ یہ ایگریمنٹ ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ مدد صرف تجھی سے مانگی جائے گی، حاجت روا صرف تجھی کو سمجھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب یہ ایگریمنٹ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے، اور اب بندہ اس قابل ہو گیا ہے، میری تعریف بھی کر لی، مجھ سے ایگریمنٹ بھی کر لیا، اس نے قواعد پورے کر لیے ہیں دعا کی قبولیت کے، لہذا ولی عبدی ما سأل، اب یہ جو دعا مانگے گا اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ پھر اللہ خود ہی انسان کو دعا کی ہدایت دیتے ہیں کہ تم نے ان الفاظ میں دعا مانگنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ غضب کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ جو علم کے باوجود سیدھے راستے کو فالو نہیں کرتے، اور ضالین گمراہ لوگ کون ہیں؟ جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے۔
تو گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نہ تو ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جو علم کے باوجود غلط راستے کو فالو کرتے ہیں، اور نہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ ہم نے اللہ سے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو اللہ نے گویا پورا سیدھا راستہ قرآن کی شکل میں الف لام میم سے لے کے والناس تک ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جس کی تم نے دعا مانگی ہے سورہ فاتحہ میں، جس سیدھے راستے کی، یہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب اس کو پڑھو اور سیدھا راستہ طے کرتے چلے جاؤ اور اس پر چلتے چلے جاؤ۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کہا جاتا ہے، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے، تو اسی عنوان سے اس کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کی 3 قسموں کو بیان کیا۔ پکے مومن جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پکے کافر جو ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اور تیسرے درجے میں وہ لوگ جو منافق ہیں، جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جہاں ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے وہ ادھر کو لڑک جاتے ہیں۔ بشارت سنائی گئی کہ جو پکے مومن ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں سیدھے راستے پر اور یہی لوگ ہیں اصل کامیاب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا۔ یہاں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دو۔ غلامی حقیقی معنوں میں صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ کیوں؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے اس نے۔ یہ سارے کام تو اللہ کر رہا ہے، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں یہ شبہ ہو کہ یہ کلام میرا نہیں ہے، یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم بھی اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس جہنم کی آگ سے ڈرو جو انکار کرنے والوں کے لیے میں نے تیار کر کے رکھی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت اہتمام کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کو پھر اللہ نے بیٹا دیا، ان کا نام تھا یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، تو انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ یہ ٹرم استعمال کی گئی ہے، اس لیے میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناقدری کی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ کی بارش ہوئی، اور آسمان میں بادل نے ان کے اوپر سایہ کیا ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فرعون جو ظلم کیا کرتا تھا، اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر براہ راست تورات ان کے ہاتھ میں پکڑائی، بنی اسرائیل کو اس پر گواہ بھی بنایا، مگر یہ ہر موقع پر نالائقیاں کرتے رہے۔ کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ناشکری والے کام ہیں، اتنے سارے مشاہدات اور معجزے دیکھنے کے باوجود ہی اللہ کی ناشکری کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت اور امامت کا سلسلہ چھین کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل کر دیا۔ اسی کو قرآن نے اس صورت میں بہت اہتمام سے بیان کیا۔ گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں نے اپنی آسمانی کتابوں کی ناقدری کی، اللہ نے ان پر ذلت و رسوائی کو مقدر کر دیا۔ تو اس امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم قرآن مجید کی قدر کرو، اللہ کے کلام کی قدر کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے جو پچھلی امتوں پر آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بہت اہتمام سے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، مسجود ملائکہ بنایا گیا، جس سے یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ اس کائنات میں سب سے معظم اور مکرم وہ انسان کی مخلوق، وہ انسان ہے جس کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، اور انسان کی پیدائش کا مقصد واضح کیا گیا اس صورت میں۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اور ان کو بتایا کہ آپ کی نسل یہاں پیدا ہوگی اور پیغمبر آئیں گے، جو بھی میرے پیغمبروں کی اتباع کرے گا تو وہ اسی جنت میں دوبارہ داخل ہو جائے گا جس جنت سے آپ کو نکالا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے، اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے والا تھا،
تو اس پہ بہت سارے لوگوں کو، یہود و نصارہ کو، یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ اصل قبلہ تو بیت المقدس ہے. تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قبلہ بنایا تھا وہ بیت اللہ بنایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے تھے اور عیسائی بھی مانتے تھے. تو ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا. تو وقتی طور پر اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، لہذا عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودیوں کے جو بعض فرقے تھے وہ عزیر کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اس کی نفی کی گئی. تو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کے اگر دعوے دار ہو تو ابراہیم علیہ السلام تو توحید پرست تھے، اور توحید کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ انہوں نے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یعقوب علیہ السلام نے اس سے بھی بڑھ کر یہ ان سے سوال کیا موت کے وقت، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا بھی رب ہے. تو بتایا گیا کہ اصل توحید ہے، یہود و نصارہ اس توحید کے راستے سے ہٹ گئے. اس کے بعد پہلا پارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم دیا. پہلے پارے کا میں پہلا پاؤ آپ کے سامنے مختصر بیان کروں گا تاکہ یہ 4 دنوں میں ہمارے 1.25 پاروں کا خلاصہ ہو جائے اور 29 ایپیسوڈ کے حساب سے ہم پورے قرآن کو کور کر سکیں. تو پہلے پارے کی ابتدا، دوسرے پارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کا حکم ہے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اور تحویل قبلہ پر کیونکہ بہت زیادہ مسلمانوں پر اعتراضات کیے گئے، مسلمان بہت ذہنی تناؤ میں آئے، تو اس لیے مسلمانوں کو استعینوا بالصبر والصلاۃ کے ذریعے صبر کی تلقین کی گئی کہ صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. اور پھر ایک دعا سکھائی گئی کہ مسلمانوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور آخری بات یہ کہ تحویل قبلہ کا حکم یہود و نصارہ جانتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا اصل قبلہ وہ بیت اللہ ہوگا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ وہ علماء جو اللہ کی کتابوں سے احکام کو چھپاتے ہیں اور کھول کے واضح نہیں کرتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت شدید وعید بیان کی کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے احکام کو دل و جان سے قبول کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کا اختتام تک، جو سورہ بقرہ آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اس کا میں آپ کے سامنے کچھ خلاصہ پیش کروں گا. اس سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ جو دوسرے پارے کا پہلا پاؤ سے شروع ہوتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہود و نصارہ جو بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہو، تو اللہ نے بتایا کہ نیکی اس پہ منحصر نہیں ہے کہ اپنے منہ مشرق کی یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ ولاکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اصل نیکی ہے کہ اپنے عقائد کو درست کرو، اللہ کی توحید پر اور آخرت پر ایمان لے کر آؤ. وآت المال علی حبہ، پھر حقوق العباد بھی پورے کرو اور اللہ کے حقوق بھی پورے کرو. حقوق العباد کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں غرباء، یتامہ، مساکین اور مسافروں پہ مال خرچ کیا کرو اور نماز قائم کیا کرو. والموفون بعہدہم، اپنے ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. تو یہ ہے اصل نیکی کے کرنے کے کام، جس میں اپنے اوقات کا بڑا حصہ صرف کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انتظام مملکت سے متعلق ایک حکم بیان کیا، وہ قصاص کا حکم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے. اسلامی ریاست میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ ایک شخص کسی انسان کو قتل کرے اور قاتل کو کوئی بھی، یعنی گورنمنٹ کو یہ اختیار ہو کہ وہ قاتل کو معاف کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مقتول کے وارثوں کو حق دیا ہے کہ وہ قاتل کو قتل بھی کر سکتے ہیں اور اس سے دیت لے کے اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے قصاص، یعنی بدلہ، قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون. اب اس میں اشکال ہوتا ہے کہ ایک انسانی جان تو ہلاک ہو گئی، آپ نے اس کے بدلے میں ایک اور جان کو ہلاک کر دیا. تو اس کا جواب اللہ نے دیا، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. ایک انسان تو قتل ہو رہا ہے مگر سینکڑوں انسان قتل ہونے سے محفوظ ہو رہے ہیں.
یہ حکم اللہ نے اہتمام سے بیان کیا۔ اسی طرح ان آیات میں اللہ نے روزوں کے احکام بیان کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزے کی حکمت بیان کی گئی کہ نفس پہ کنٹرول کرنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو۔ یہاں ایک اور حکم دیا گیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکام کو مال پہنچا کر ان سے غلط فیصلے مت کرواؤ۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ پیسے کھلا کے عدلیہ سے بھی اپنے مطلب کے حکام نکلوا لیے جاتے ہیں، اپنے مطلب کے فیصلے کروا لیے جاتے ہیں، پولیس کو بھی پیسہ کھلا کے اپنے مطلب کی FIR کٹوا دی جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ نے ان آیات میں روکا ہے کہ کسی کا مال ناحق مت کھاؤ اور حکمرانوں کو رشوت دے کے ان سے ناجائز کام مت کرواؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ولا تعتدوا، فرمایا لیکن حد سے تجاوز مت کرو۔ حد سے تجاوز کیا ہے کہ شرعی حکام کی رعایت کیے بغیر کسی سے لڑنا، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، یہ کسی بھی قوم پہ ظلم کرنا، اس کے تفصیلی حکام آپ فقہا سے اور علماء سے پوچھ سکتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے حکام بیان کیے کہ صحابہ کرام جب حج کیا کرتے تھے تو تجارت بھی ہوتی تھی، تو بعض حضرات کو یہ خیال ہوا کہ حج تو خالص عبادت ہے، اس میں ہم تجارت کیوں کریں، کیونکہ پوری دنیا سے قافلے آیا کرتے تھے اپنے ملکوں کی مصنوعات لے کر، تو وہ مصنوعات عرب لوگ خریدا کرتے تھے اور اپنی مصنوعات ان کو بیچا کرتے تھے، تو اس سے تجارت میں ترقی ہوتی تھی۔ تو بہت سے لوگوں کو اشکال ہوا کہ بھئی یہ تو حج کے منافی ہے، تو اس کا اللہ نے جواب دیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، فرمایا اللہ کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ حج کے موقع پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بنیادی مقصد تو اللہ کے گھر کی زیارت اور عبادت ہونی چاہیے، لیکن ضمناً اگر تجارت بھی ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس فضل سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان کیا، اور یہ جو برائی پر ایک لیبل لگایا جاتا ہے کہ برائیوں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کہ اس برائی میں یہ بھی فائدہ یہ بھی فائدہ، تو اللہ نے اس کا جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ٹھیک ہے اس میں بہت سے منافع بھی ہیں لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے منافع سے اور ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس میں ہزاروں فائدے بھی اگر ہمیں نظر آئیں تو اس کا گناہ اس کے فائدوں سے بڑھ کر ہوگا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان فائدوں کے باوجود اس چیز سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو مشرک مرد اور عورت سے نکاح سے بھی منع کیا۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کسی مشرک عورت سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، اسلام قبول نہ کر لے، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے بھی نہ کرایا کرو حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی المغفرہ، اور اللہ تمہیں مغفرت اور جنت کی طرف بلاتا ہے۔ تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے عیسائی اور عورتوں کو مستثنیٰ کیا، اور عیسائی اور یہودی عورتیں جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، مسلمان مرد کو اجازت دی کہ وہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں ایک بہت اہم مضمون ہے کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین پر 4 قسم کے مظالم ہوا کرتے تھے، تو ان مظالم کا دفعیہ کیا گیا۔ ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ مرد اپنی زوجہ سے ناراض ہو کر یہ قسم اٹھا لیتا کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا اور پھر لٹکا کے چھوڑ دیتا۔ تو قرآن نے آیات نازل کی کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو وہ 4 مہینے انتظار کر سکتا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ 4 مہینے کے بعد خود بخود طلاق پڑ جائے گی، اور بعض ائمہ کے نزدیک عدالت سے طلاق لی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال عورت کو یہ رائٹ دیا گیا کہ اگر اس کا مرد 4 مہینے اس کے قریب نہیں آتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اور قسم اٹھا کے اس سے دور رہتا ہے تو یہ عورت پہ ایک ظلم ہے، تو شریعت اس عورت کو اس مرد کی دسترس سے آزاد کر کے اجازت دیتی ہے کہ وہ عدت کے بعد کہیں اور نکاح کر سکے۔ تو اس کے بعد یہ اس ظلم کا ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور ظلم ہوا کرتا تھا عرب معاشرے میں کہ مرد طلاق دیتے تھے، اور جب رجوع کرنے کا یعنی عدت گزرنے کا ٹائم آتا، نکاح ختم ہونے والا ہوتا اور عورت کہتی اب میں اس مرد کے چنگل سے آزاد ہو کے کہیں اور شادی کر سکوں گی، تو مرد رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع کر لیتا، اس طرح بار بار طلاقیں دے کے رجوع کرتا رہتا۔ تو عورت پر اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے طلاق کے اختیار مرد کے محدود کیے، اور آیتیں نازل ہوئیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ فرمایا طلاق جس کے بعد رجوع کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد یا تو عمدہ طریقے سے رکھو یا رخصت کر دو۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی تو پھر یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کہیں اور نکاح نہ کرے۔ اس میں حکمت کیا ہے
کہ مرد بعض دفعہ 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی عورت کو بہلا پھسلا کے اس سے نکاح کر کے پھر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو اللہ نے مرد کے اختیارات محدود کیے اور فرمایا 3 طلاق کے بعد تم اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتے، اور اب یہ کسی اور مرد کے نکاح میں جائے گی، پھر وہاں سے اتفاق سے طلاق ہو جائے یا اس مرد کی موت واقع ہو جائے تو جیسے یہ اور سینکڑوں مردوں سے نکاح کر سکتی ہے تو تم سے بھی کر سکتی ہے۔ تو اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ مرد جو طلاق کے لفظ کو مذاق بنا رہا ہے اور بار بار طلاقیں دے رہا ہے، تو اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ اس طلاق کے لفظ سے تم 3 دفعہ سے زیادہ نہیں کھیل سکتے، 3 مرتبہ کے بعد تمہارے اختیارات بالکل معطل ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی عورت سے ظلم کا دفعہ کیا گیا۔ ایک تیسرا ظلم اس معاشرے میں عورت پر یہ ہوا کرتا تھا، مرد جب طلاق دیتا تو جب عدت گزارنے کا وقت آتا تو مرد رجوع کرتا تھا، مگر رجوع کرنے کے سے یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ اس کو بیوی بنا کے رکھوں گا، بلکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہیں اور نکاح نہ کر پائے، یہ مقصد ہوتا تھا، اور خود بھی حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو اس کو بھی قرآن نے حرام قرار دیا اور فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے والی ہو تو ان کو یا تو بھلے طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ بھلے طریقے سے رکھنے کا کیا مقصد ہے کہ حقوق ادا کرنے کی نیت سے رکھو، اور وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اس نیت سے ہرگز مت رکھو کہ تم ان پر ظلم کرو گے، اس ظلم کا دفعیہ کیا گیا۔ اور چوتھا ظلم یہ ہوا کرتا تھا کہ طلاق کے بعد عورت کو کہیں اور شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اللہ نے اس چیز کو بھی حرام قرار دیا، فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، جب عورت کی عدت پوری ہو جائے تو وہ جہاں چاہے نکاح کرے، اس کو آپ نکاح سے روک نہیں سکتے، اس کو یہ اتھارٹی دی جا رہی ہے۔ یہ 4 مظالم ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عورت کی عدت کے حکام بھی بیان کیے ہیں کہ جب والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، کہ جب شوہر کی ڈیتھ ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی، تو عورت 4 مہینے 10 دن تک کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے حکم دیا 4 پرندوں کو جمع کرو، ان کا گوشت کاٹ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو اور کیسے وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے، اسی طرح اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا، اور بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کے بالکل اپوزٹ ہے سود کو حرام قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین کو چھوڑ دو، اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سب سے لمبی آیت ہے جس میں معاملات کو لکھنے کا حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو جب بھی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرو تو حافظے پر اعتماد نہ کرو، بلکہ اسے ایگریمنٹ کر کے اس ایگریمنٹ کو باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں ریٹن فارم میں لے کر آیا کرو تاکہ بعد میں نزاع نہ ہو۔ اور پھر آخر میں دعا پر ایک سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں حکام دیے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ اگر ہم سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر اور ہم پہ رحم کر، اور ہمیں اسلام دشمنوں کے خلاف تو ہماری مدد کر۔ اور اسی دعا پر میں اپنے اس لیکچر کو بھی ختم کرتا ہوں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا کچھ خلاصہ پیش کروں گا جو 3 پارے کے نصف سے 4 پارے کے 3 ربع تک انشاءاللہ چلے گا۔ سورہ آل عمران، اس سورت کا نام آل عمران ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت عمران کا بہت اہتمام سے تذکرہ کیا، ان کے آل کا بہت اہتمام سے تذکرہ کیا، اسی حوالے سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اس صورت کا ایک شان نزول ہے، وہ یہ کہ اہل نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی حقانیت میں کچھ دلائل پیش کیے۔ تورات میں اور انجیل میں کچھ ایسے متشابہ الفاظ تھے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا وہ یعنی معنی اخذ کیا کرتے تھے، جیسے ابن اللہ ہے یا کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنا کلمہ کہا ہے، تو وہ کلمے کے لفظ سے استدلال کرتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، تو کلام تو کسی کی صفت ہوتی ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اللہ کا جو کلام ہے وہی ایک جسم کی صورت میں ظاہر ہوا معاذ اللہ۔ تو اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ آل عمران نازل ہوئی اور اللہ نے
فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم الہ نہیں ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ ہے وہ ذات جو تمہیں رحم میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم یہ کام نہیں کرتے، تو دلائل کے انبار لگا دیے سورہ آل عمران میں کہ یہ تمام کام جو الوہیت کے مقتضیات میں سے ہیں یہ تمام تو اللہ کر رہا ہے، ان میں کسی کام میں بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے شریک نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس کا جواب قرآن نے دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے آدم کی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، تو جب وہ خدا نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں، وہ کیسے اللہ کے بیٹے معاذ اللہ ہو سکتے ہیں وہ۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ متشابہات، یہ جو آیتیں ہیں کلمۃ اللہ ہے یا ابن اللہ ہے، تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ اللہ کی عادت ہے کہ جب بھی اللہ کا کلام، اللہ اپنا کلام نازل کرتے ہیں تو اس میں کچھ متشابہ آیتیں ہوتی ہیں جن کا دو ذو معنی ہوتی ہیں، جن کے مختلف مطلب نکلتے ہیں، اور کچھ محکمات ہوتی ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے۔ تو وہ آیتیں جو ان کا مفہوم واضح نہیں ہے، ان آیتوں کی ایسی تفسیر کی جائے گی جو محکمات سے میچ کر رہی ہوں، محکمات کے خلاف نہ جا رہی ہوں۔ اس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں کہ کسی کی بات کا ایسا مطلب بیان کیا جائے گا جو وہ خود اس پر راضی ہو۔ تو تعویل القول بما لا یرضی به قائلہ، کسی کی بات کا ایسا مطلب بیان کرنا کہ جس پہ بات کہنے والا راضی نہیں ہو، وہ کہہ رہا ہو کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ جہالت اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ تو اللہ نے بھی ان آیات میں فرمایا کہ اللہ نے محکمات بھی نازل کی ہیں قرآن میں جن کا مفہوم بالکل واضح، اور متشابہات بھی نازل کی ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ تو متشابہ کی ایسی تفسیر بیان کی جائے گی جو محکمات کے مطابق ہو۔ تو یہ کلمۃ اللہ ہے یا روح اللہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کہا، تو یہ متشابہ الفاظ ہیں، ان کی ایسی تفسیر بیان کی جائے گی جو توحید والی آیات جو بالکل واضح ہیں ان کے منافی نہ ہو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ تو یہ اس اشکال کا جواب ہے۔ اور کلمۃ اللہ یا ابن اللہ یا روح اللہ کا وہ مفہوم ہرگز مراد نہیں لیا جائے گا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا الہ ہونا یا اللہ کا معاذ اللہ جز ہونا لازم آ رہا ہو۔ اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اہل کتاب کو یہ دھمکی دی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف بھی مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ تم دلائل کی دنیا میں جیسے مغلوب ہوئے ہو تو میدان جنگ میں بھی تم مسلمانوں سے شکست کھاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ببانگ دوہل یہ اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے، کیونکہ عیسائی یہ کہا کرتے تھے، بعض عیسائی کہ ہم بھی برحق ہیں، مسلمان بھی برحق ہیں، تو عیسائیوں کے اس فرقے پر رد کیا گیا اور کہا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے۔ تیسرے پارے کے آخر میں اس مضمون کو دوبارہ دہرایا گیا، فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی بھی دین کو فالو کرے گا تو وہ قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ پھر اس میں اللہ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت مریم نیک تھیں، پاک دامن تھیں۔ یہودی جو ان پر الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ فاحشہ تھیں، یہ الزام غلط ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کو کیسے نوازا، ان کی ماں نے منتیں مانی تھیں کہ میرے اولاد پیدا ہوئی تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی، ماں حیران ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بیٹی، یہ لیس الذکر کالانثی، یہ بیٹی مرد سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کام لے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ پھر اسی بیٹی کے بطن سے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا، اور اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم کی کیسی خوشخبریاں ہم نے سنائیں، اور حضرت مریم کو بتایا کہ تیرا یہ بیٹا کیسا مبارک ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، بچپن میں بھی لوگوں سے ہم کلام ہوگا، ماں کی گود میں بھی، اور بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی لوگوں سے ہم کلام ہوگا۔ اسے ڈھیر سارے معجزات دوں گا، اور یہ دنیا کے سامنے ثابت کر دوں گا کہ یہ میرا مقرب بندہ ہے، معاذ اللہ یہ ولد الزنا نہیں ہے۔ وہ معجزات کیا تھے؟ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کوڑ کے مریض پر جب آپ ہاتھ لگاتے اس کو شفا مل جاتی، اور پیدائشی نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی بینائی واپس لوٹ آتی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے معجزات، مردے کو قم باذن اللہ کہتے، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا، اور مٹی کی صورت بنا کے، پرندے کی شکل بنا کے پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا۔ تو یہودیوں نے سارے معجزات دیکھے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ فرماتے انہوں نے مکر کیا لیکن اللہ نے ان کی مکر کا جواب دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کروں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے بچا لوں گا۔ یہ سارے واقعات ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل کتاب کو ان دلائل کے بعد بہت نرم انداز میں اپنی طرف مائل کیا، اسلام کی طرف مائل کیا، اور فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم
آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. توحید پر تو تم بھی اس کے قائل ہو، ہم بھی قائل ہیں. اس نقطے پہ ہم جمع ہوتے ہیں. تو یعنی یہ ہم تمہارے دین کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ اصل جو دین عیسیٰ ابن مریم لے کر آئے تھے، اسلام اسی اصل دین کو ڈیفائن کر رہا ہے، اسی اصل دین کو دنیا میں پھیلا رہا ہے. تو ہمارا دین اور تمہارا دین مختلف نہیں ہے. تم نے اختلاف کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے خروج کیا ہے، ہم تمہیں واپس اسی دین کی طرف لے کر آ رہے ہیں. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسی جماعت کی تشکیل کرے کہ جو صرف اچھی بات کو دنیا میں پھیلائے اور بری باتوں کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس میں میڈیا کی ہے. میڈیا الٹا کام کر رہا ہے، خیر کی باتیں بھی پھیلاتا ہے مگر بہت کم شر کی باتوں کو زیادہ پھیلایا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے. اگر حکومت ایسی کوئی جماعت تشکیل نہیں دیتی تو مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ کوئی ایسی جماعت تشکیل کریں جس کا کام ہی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بھی خوبی بیان کی اس صورت میں. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا یہ امت بہترین امت ہے جس کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے ظاہر کیا گیا ہے. یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے گی، بھلائی کی طرف دعوت دے گی اور برائی سے روکے گی. یہاں بھی ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلم امت نے اپنا یہ کام بھی چھوڑ دیا. بجائے اس کے کہ ہم غیر مسلموں کو اپنی طرف مائل کر کے بھلائی کے دعوت دیتے، ہم خود انہی کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں، انہی کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ بھلائی کو خود بھی اختیار نہیں کر رہے. خود اختیار نہیں کر رہے تو ہم دوسروں کو کس منہ سے دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے کلچر کو فالو کریں اور وہ یعنی ہمارے راستے کو اختیار کریں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو وقتی اور عارضی طور پر شکست ہوئی تھی جس سے ان کے حوصلے وقتی طور پہ پست ہو گئے تھے. تو اللہ نے اس شکست میں چھپی حکمتوں کو بیان کیا. فرمایا اس شکست میں اللہ مومن اور منافق کو الگ کرنا چاہتا تھا. اللہ تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتے اور اللہ نے مسلمانوں کو خوشخبری سنا دی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ وقتی اور عارضی شکست ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ تو ہم لوگوں کے درمیان ان ایام کو گھماتے ہیں، کبھی ان کا پلڑا بھاری کبھی تمہارا پلڑا بھاری. اگر ہمیشہ فتح ہی ہوتی رہے گی تو امتحان کیسے ہوگا، آزمائش کیسے ہوگی. لیکن اللہ نے خوشخبری دے دی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا، نتیجہ تمہارے ہی ہاتھ میں ہوگا. اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا. شکست فتح اور نصرت بہرحال صحابہ کرام ہی کو ہوئی اور وہ پوری دنیا پہ غالب آ گئے. اور غزوہ احد میں جو وقتی طور پر شکست ہوئی تھی اور صحابہ کے قدم جو اکھڑے تھے، اس میں صحابہ نے جو توبہ استغفار کی تو اللہ نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو. بل احیاء عند ربہم یرزقون. وہ زندہ ہیں، ان کو اپنے رب کے پاس روزی دی جاتی ہے. تقدیر کے عقیدے پر ایمان کا حکم دیا گیا کہ یہ معاملات آئندہ بھی مستقبل میں ہو سکتے ہیں، حوادث بھی ہوں گے، شکست بھی ہوگی. تو دل کو مت ہارا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ایمان والو کافروں کی طرح یہ نہ کہا کرو کہ فلاں آدمی سفر نہ کرتا، فلاں جہاد نہ کرتا تو شہید نہ ہوتا. یہ اس لیے اللہ ان کو کہنے کی توفیق دیتا ہے تاکہ ان کے دل میں اور حسرت پیدا ہو. تو اس میں ہمیں اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ بھی ہو اور تدبیریں بھی ہوں، لیکن کام کرنے کے بعد اگر نقصان ہو جائے تو تقدیر کے عقیدے پر ایمان لا کے اس پہ صبر کیا جائے، واویلا نہ پیٹا جائے. کام سے پہلے اس کے قوائف مکمل کیے جائیں. حتی الامکان کوشش کی جائے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کیا جائے جس میں نقصان ہو. لیکن ان تمام قوائف کو پورا کرنے کے بعد اگر کام ہو گیا اور نتیجہ آپ کے مطلب کا نہ نکلا تو پھر اس پہ افسوس کرنے کی اجازت نہیں ہے. یوں کہا جائے گا ما قدر اللہ، جو اللہ نے مقدر کیا وہ ہو گیا. پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فرمائے زمین اور آسمان کی وسعتوں میں، دن اور رات کے بدلنے بدلنے میں اہل ایمان کے لیے، اہل عقل کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ کو دن اور رات یاد کرتے ہیں. اور یعنی اس کائنات میں جب غور کرو گے تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. تمہیں اللہ کا اللہ ہونا، اللہ کی توحید، اللہ کا وجود اور اسلام کا برحق ہونا تمہیں سمجھ میں آئے گا. اور فرمائے ان دلائل پہ غور کرنے کے بعد جب تم ایمان لے کر آؤ گے اور اعمال صالحہ اختیار کرو گے تو اللہ نے پھر ایسے لوگوں کو خوشخبری دی ہے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اللہ اس کو اچھا ٹھکانہ دیں گے جنت کی صورت میں. یہ صورت کا کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قرآن کے علوم پر، قرآن کے تمام احکامات پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جمال الوجود
بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ نساء کے ابتدائی حصے کی تفسیر بیان کروں گا جو چوتھے پارے کے 3 ربع کے بعد سے شروع ہو کر 5ویں پارے کے اختتام تک پہنچتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے یہ 5 پاروں پر مشتمل 4 ایپیسوڈ مکمل ہو جائیں گے۔ سورہ نساء کا نام نساء عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، امرأتن ایک عورت اور نساء اس کی جماعتی ہے۔ اس صورت میں خواتین کے حقوق کچھ اہتمام سے بیان کیے گئے ہیں، اس حوالے سے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ ظاہر ہے جتنے بھی احکام بیان کیے جائیں گے اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو آپ ان احکامات کو فالو نہیں کریں گے۔ اس صورت میں یتیموں کے حقوق کو بھی بہت اہتمام سے بیان کیا گیا۔ صورت کے شروع میں بتایا گیا کہ لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اے ایمان والو یتیموں کا مال مت کھاؤ اور خبیث مال کو اچھے مال کے ساتھ مرج مت کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا تو بعض عرب اس کے نابالغ بچوں کی کفالت کیا کرتے اور وراثت میں جو بچے کو مال ملتا وہ اپنے مال کے ساتھ مرج کر دیا کرتے تھے، پھر اس میں جو نفیس مال ہوتا وہ کھا لیتے اور جو تھکا ہوا مال ہوتا وہ بچے کے حوالے کر دیتے۔ قرآن نے اس ظلم سے منع کیا کہ خبیث مال کو، جو خراب مال ہے وہ یتیم کے حوالے کرنا اور اس کا اچھا مال لے کے اس کے بدلے میں کھا لینا، یہ ظلم مت کرو۔ اور پھر یتیم بچیوں پہ جو ظلم ہوا کرتا تھا کہ جب ان سے شادی ہوتی تھی تو ان کا پورا مہر نہیں دیا جاتا تھا، تھوڑا سا مہر رکھ کے کہ بھائی باپ تو ہے نہیں جو مہر کا مطالبہ کرے گا، بہت تھوڑا مہر رکھا جاتا تھا۔ تو اس پہ بھی قرآن نے پابندی لگائی کہ یتیم بچیوں سے جب تم بالغ ہونے کے بعد نکاح کرو گے تو ان کا مہر مثل دو گے، جو ان کے خاندان میں عورتوں کو بچیوں کو مہر ملا کرتا ہے اتنا ہی پورا مہر تمہیں ان کو دینا پڑے گا، ورنہ تم ان کے علاوہ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کرو، ان عورتوں سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اپنی بیویوں سے کو جب کسی عورت سے نکاح ہوا کرے تو ان عورتوں کو ان کا مہر پورا دے دیا کرو، اور ان کی طیب خاطر کے بغیر وہ مہر بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وراثت میں یہ اصول تھا کہ عورتوں کو حصہ نہیں ملا کرتا تھا، اللہ نے اس ظلم کو ختم کیا اور فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا والدین جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے، رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے اس میں مردوں کو بھی حصہ ملے گا اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ تو اس طرح سے اسلام میں پہلی مرتبہ، یعنی اس وقت کی تاریخ میں، اس وقت کی جو ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کی پہلی قوم تھی مسلمان جنہوں نے عورتوں کو وراثت میں باقاعدہ حصہ دینا شروع کیا، اور وہ قرآن کی ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ یتیموں کی وراثت مت کھایا کرو اور اس کو بہت بڑا ظلم قرار دیا۔ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیم بچہ ہو یا بچی ہو، جو بھی بڑا بھائی ہو یا چچا ماموں رشتہ دار جو بھی اس کے بچپنے سے فائدہ اٹھا کر اس کی وراثت کو کھائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کھاؤ، جتنا کھا رہے ہو یہ جہنم کے انگارے ہیں جو تم اپنے پیٹ میں اتار رہے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فرمایا دیکھو تم اگر مر جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو تم کیا چاہو گے کہ میرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو؟ کیا تم یہ برداشت کرو گے کہ تمہارے بچوں کی وراثت تمہارے رشتہ دار کھا جائیں؟ تو جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ میرے بچوں کے ساتھ میرے خاندان والے اچھا سلوک کریں، تو تمہارے خاندان کا کوئی فرد اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے بھی یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کی کفالت کیا کرو، ان کا مال مت کھاؤ بلکہ خود ان پہ خرچ کیا کرو۔ یہ حکام اللہ نے بیان کیے۔ پھر ان آیات میں اللہ نے توبہ کا حکم بھی بیان کیا کہ جو شخص موت سے پہلے توبہ کرے گا اس کی توبہ تو قبول ہوگی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، فرمایا موت کا وقت آ جائے اور پھر تم توبہ کرو، اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے جتنے حکام دیے ہیں تمہیں، ان میں اگر تم سے کوتاہی ہوئی ہے تو موت سے پہلے تمہارے پاس وقت ہے، تم سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے گناہ سے باز آ جاؤ تو اللہ تمہاری خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور حقوق العباد میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حقوق بندوں تک پہنچائے جائیں۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے
خواتین کے حقوق سے متعلق ایک بہت اہم حکم دیا کہ عورت ایک صنف نازک ہے، اکثر اس کا مال کھا لیا جاتا ہے، وراثت کا مال ہو، مہر کا مال ہو، یا اس سے کسی بھی طرح سے مال ہڑپ کر لیتے تھے مرد، ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کا مال زبردستی کھا جاؤ، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ عورت کا مال کھانے پر بھی پابندی، اور اس آیت کی دوسری تفسیر کی گئی ہے کہ عورت کو بھی وراثت کی طرح ایک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، ایک ملکیت سمجھا جاتا تھا، یعنی ایک شخص کے مرنے کے بعد پھر خاندان میں عورت تقسیم ہوتی تھی کہ فلاں سے اس کی زبردستی شادی ہوگی، تو بتایا کہ نہیں، عورت کوئی مال وراثت نہیں ہے، اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، زبردستی تم اس کے وارث نہیں بن سکتے، یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے اس کی۔ اور پھر عاشروہن بالمعروف، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا، فرمایا ان عورتوں سے تم بھلے طریقے سے پیش آؤ، اگر تمہیں ان کی کوئی چیز بری لگے گی فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے تمہیں نفرت ہوتی ہے، وقتی تمہیں ناپسندیدگی ہوتی ہے، لیکن اللہ تمہارے لیے اس میں بہت ساری خیریں رکھ دیتے ہیں۔ تو جہاں تمہاری زوجہ میں کچھ عیوب ہیں تو بہت ساری اس میں خوبیاں بھی ہوں گی، ان خوبیوں کو دیکھ کر نبھانے کی کوشش کرو اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی کوشش کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے میں اخلاقیات پر مشتمل بہت سے احکام دیے، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء، تمہارے والد جس عورت سے نکاح کریں تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی بیوی سے آپ نکاح کر لیں، چاہے وہ آپ کی ماں نہ بھی ہو، لیکن ایک اس سے بزرگ اور مقدس رشتہ قائم ہو چکا ہے، لہذا اب تمہیں اس سے نکاح کی اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی عورتیں جن سے تمہیں نکاح کی اجازت نہیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، پوری فہرست اللہ نے بیان کی، تمہاری مائیں حرام، تمہاری بیٹیاں حرام، تمہاری بہنیں حرام، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اسی طرح تمہاری بیوی کی ماں، اسی طرح تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اسی طرح وہ تمہاری بیوی کی وہ بیٹی یعنی جس کو سوتیلی بیٹی کہا جاتا ہے، اسی طرح دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، یہ تمام صورتیں تم پر حرام کی گئی ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ عورتیں تو حرام ہیں لیکن ان کے علاوہ عورتیں، ان سے نکاح تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، لیکن نکاح ہو صرف دوستیاں لگا کے چھوڑنا مقصد نہ ہو، اگر تم دوستیاں لگا کے ان سے اپنی خواہش پوری کرو گے تو یہ حرام ہے۔ تو اس میں متع جو ٹیمپریری نکاح ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، اور عورتوں سے دوستی کو بھی حرام قرار دیا گیا، اور ایک راستہ بیان کیا گیا کہ صرف نکاح کا راستہ ہے عورت تک پہنچنے کے لیے۔ پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو مختلف مراتب دیے ہیں تو حسد اور جیلسی کا دروازہ بند کر دیا، فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تمہیں معاشرے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جن میں گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں، تو جن کو وہ صلاحیتیں نہیں ملیں یا وہ نعمت نہیں ملی تو وہ ان گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں والے اشخاص کو دیکھ کر حسد نہ کریں، بلکہ جو اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے تو اس فضیلت کی تمنا مت کرو، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کی تیاری میں لگے رہو۔ کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو ذہین، کسی کو بے وقوف، تو یہ ساری چیزیں کچھ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، کچھ انسان کی اپنی اختیاری ہوتی ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ نے بندوں میں تقسیم کر دی ہیں، جو فضل اللہ نے کسی کو دیا، کسی کو دولت دے دی، کسی کو غریب بنایا، تو جس پر اللہ نے اپنا کوئی خاص فضل کیا ہو تو دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر حسد میں مبتلا نہ ہو، جیلسی مت کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے اللہ عطا کرتا ہے، مجھے اپنی آخرت کی فکر میں لگنا چاہیے۔ پھر اس میں اللہ نے یہ بھی بتایا الرجال قوامون علی النساء، مسلم معاشرے میں مرد عورت پر حاکم ہوگا، بئی معنی کہ وہ گھر کا سربراہ ہوگا، گھر میں مرد کی چلے گی، اور بہترین عورت وہ ہے فالصالحات قانتات، بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ اس میں بتایا کہ مرد حقوق تو ادا کرے گا مگر اور عورت بھی حقوق ادا کرے گی، حقوق میں تو دونوں برابر ہیں، مگر بہرحال سپیریئر مرد ہے، گھر کا سربراہ وہ مرد ہے۔ آگے اللہ نے بتایا کہ اگر میاں بیوی میں اختلافات ہو جائیں اور وہ حل ہونے کا نام نہ لے رہے ہوں تو ان کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، مرد کے خاندان کا بھی ایک مرد اور عورت کے خاندان کا بھی ایک مرد، وہ بیٹھ کے صلح کی کوشش کریں، اگر یہ دونوں نبھا چاہتے ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اس میں بتایا اگر یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، دونوں نہیں چاہتے، یہ دونوں میں سے ایک نہیں رہنا چاہتا، پھر ظاہر ہے یہ نباہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کا کفارہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی انسان سے کسی مسلمان کا غلطی سے قتل ہو جائے، جیسے ایکسیڈنٹ میں ہو جاتا ہے، تو اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ دیت بھی دینی پڑے گی اور 60 روزوں کا لگاتار کفارہ بھی رکھنا پڑے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بھی یہ حکم ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا، آئے دن آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں حادثات ہوتے ہیں، تو دیت کا تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں کچھ ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا سا قانون چل رہا ہے، 60 روزوں کے کفارے پر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی یہ عمل کرتا ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ اگر تم نے جان کر قتل نہیں کیا، کسی مسٹیک کی وجہ سے قتل ہوا ہے، تو بھی 60 روزے لگاتار آپ کو رکھنے پڑیں گے، یہ بطور سزا کے۔
پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا لا خیر فی کثیر من نجواہم کہ لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے حکم دیا الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس کہ آپس میں جب سرگوشی کیا کرو تو بھلائی کی بات، صدقات و خیرات کی بات اور لوگوں کو جوڑنے کی بات کیا کرو. اور بتایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو بھی لوگوں کے جوڑ کی بات کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ اسے اپنے خزانوں سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، جب بھی گواہی دو تو انصاف کے ساتھ دو، ولو علی الوالدین، اگرچہ وہ تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یعنی والدین کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑے تو سچی گواہی دو، یہ دیکھ کر کہ یہ میرے والدین ہیں جھوٹی گواہی دے دو ایسا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دے دیا کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سورت کو جو اس پارے کا جو انتہا ہے 5ویں پارے کی انتہا، وہ آخر میں وہ انتہا اس پر ہو رہی ہے، اس کا اختتام اس پر ہو رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں جو دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. کیوں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کوئی شخص اگر ایمان لے آئے اور اللہ کا شکر گزار بن جائے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں. اللہ تو رحمت والا ہے، غفور الرحیم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو جنت میں بھیجے. تم اگر توبہ والی زندگی اختیار کرو گے اور تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکنے کا شوق نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں داخل ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے چھٹے پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی برائی کے جہر کو یعنی برائی کو نمایاں کرنے کو، برائی سے مراد یہاں برے الفاظ، ان کو پسند نہیں کرتے، جیسے غیبت ہے یا کسی کی شکایت ہے. الا من ظلم، مگر وہ شخص جس پر ظلم ہوا ہو. جس شخص پر ظلم ہوا ہو وہ ظالم کی غیبت بھی کر سکتا ہے اور ظالم کے خلاف شکایت بھی کر سکتا ہے. اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں خاص طور پہ جو یہودی تھے ان کے اس برے قول کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ معاذ اللہ فاحشہ ہیں. اللہ نے اس قول کی شان کا تذکرہ کیا، فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. فرمایا ان لوگوں پر لعنت ہوئی، یہ ان پر اللہ کا عذاب آیا اس وجہ سے کہ انہوں نے مریم پر بہتان لگایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی پر بہت زیادہ دلائل قائم کیے اور واضح بینات قائم کی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا وَبِقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کیا گیا. وما قتلوه یقینا، انہوں نے قطعاً ان کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کے نظام کو معطل کر دیں گے. اسی وجہ سے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے. مشرکین یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ وحی لے کر کیوں آتا ہے، براہ راست اللہ ہم کلام کیوں نہیں ہوتے. اس کا جواب دیا گیا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ پیغمبروں کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، تو
ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو جیسے تمام پیغمبروں پر وحی نازل ہوا کرتی تھی, اسی طرح سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی ہے. رہا یہودیوں کا یہ اعتراض کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوتے تھے, تو اس کا بھی جواب دے دیا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. باقی جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ جبریل ہی کے ذریعے ان پر وحی آتی تھی, لہذا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ تو اس بات کو بنیاد بنا کر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو. اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو واضح لفظوں میں حکم دیا, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب تم دین میں غلو مت کرو. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ, عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت, عیسیٰ ابن مریم کی شان کو ان کی حیثیت سے زیادہ مت بڑھاؤ. وہ مریم کے بیٹے ہیں, اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کلمہ کن کی طاقت سے اللہ نے ان کو پیدا کیا, اور اللہ کی روح ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رحم میں جان ڈالی, اس وجہ سے ان کو روح کہا گیا. اور ولا تقولوا ثلاثہ, فرمایا تین کا عدد یہ نہ کہا کرو, اللہ ایک ہی ہے. اس غلو سے عیسائیوں کو واضح لفظوں میں منع کیا گیا, اور یہ بتایا گیا صورت کے آخر میں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت بڑھا رہے ہو, اس سے تمہارا مقصد شاید عیسیٰ ابن مریم کو خوش کرنا ہے, جبکہ عیسیٰ ابن مریم اس دعوے سے خوش نہیں ہوتے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, فرمایا مسیح تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ کا بندہ ہی کہا جائے, لہذا تم ان کو عبودیت کی فہرست سے اگر باہر نکالو گے, عابدیت کی فہرست سے باہر نکالو گے, تو یہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی خوش کرنے والی بات نہیں ہے, کیونکہ پیغمبروں کی دعوت اور پیغمبروں کی جو اصل مشن ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار لوگوں کی زبان سے کروانا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگ انہی کو اللہ کا بیٹا بنا لیں یا انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نساء جس کا اختتام ہو رہا ہے, جاءکم برہان من ربکم, اللہ نے اعلان کیا کہ اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس قرآن کی شکل میں واضح دلیل آ چکی ہے, لہذا جو بھی اس پر ایمان لائے گا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہ تو سورہ نساء کا اختتام تھا. اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے. سورہ مائدہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام سے ایک ایگریمنٹ لیا, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو تم جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں ان کی پابندی کیا کرو, معاہدوں کی پابندی کیا کرو. اور انہی معاہدوں میں ایک یہ بھی ہے کہ تم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے, تو رب جس چیز کو حلال کرے اس کو حلال سمجھو, جس کو حرام کرے اس کو حرام سمجھو. مشرکین اپنی طرف سے بھی بعض جانوروں کو حرام کر دیا کرتے تھے. اس پر تنبیہ کی گئی کہ ایمان والو تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم خود سے کسی چیز کو حلال کرو, کسی چیز کو حرام کرو. یاد رکھیے اسلام میں جیسے کسی چیز کو حرام کر لینا منع ہے, یاد رکھیے اسلام میں جیسے کسی چیز کو خود سے حلال کر لینا منع ہے, اسی طرح اللہ کے حلال کو حرام کر دینا اور اس پر پابندی لگانا بھی اسی طرح سے بالکل ناجائز اور حرام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے صورت میں مسلمانوں کو حکم دیا, تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو, ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو. اسی صورت کے شروع میں کچھ احکام دیے گئے ہیں جن میں اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دیا, وطعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, کہ ان کا کھانا, یعنی کھانے سے مراد ہے ان کا ذبح کیا ہوا جانور, جو یہود و نصارہ ہیں ان کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے, اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال قرار دیا مسلمانوں کے لیے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو اگر تمہیں کسی قوم سے دشمنی ہے تو یہ دشمنی تمہیں عدل کے راستے سے نہ پھیرے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز ہمیں بری لگنے لگتی ہے, اور اس کا ہر کام اور اس کی ہر بات ہمیں غلط لگنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے منع کر رہے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی میں تم نے عدل کا راستہ نہیں چھوڑنا, بات ہمیشہ راستی اور انصاف ہی کی کرنی ہے تم نے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک نالائقی کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو جہاد کا حکم دیا, لیکن جب اس قوم نے دیکھا کہ یہ بڑی طاقتور لوگ ہیں تو وہ نالائق قوم پیچھے ہٹ گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, اے موسیٰ وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے رب کے ساتھ جائیے اور لڑیے, جب فتح ہو جائے گی تو ہم داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے قربانی کا جانور پیش کیا. حابیل کی قربانی قبول کی گئی, قابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا, جس کی وجہ سے قابیل حسد کا شکار ہوا, اور اس جیلسی اور حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسد کی برائی کا کہ آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اگر جلتے ہیں تو یہ جلن آپ کو بعض دفعہ قتل نفس تک پہنچا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے کے ضمن میں حکم دیا کہ اللہ کے ہاں قتل نفس اتنا بڑا جرم ہے
کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اسی صورت میں پھر ان لوگوں کا جو انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں اور دن دہاڑے ڈکیتیاں کرتے ہیں اور راہ چلتے مسافروں کو اسلحے کے زور پہ لوٹتے ہیں، ان کی حد اور ان کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقطعوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ بھی اس طرح سے رہزنی کرتے ہیں اور سر عام لوگوں کو لوٹتے ہیں ان کو چوک پہ لٹکا کے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالو اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا کرو۔ یہ حد ہے اور یہ ایسی سزا ہے کہ گرفتاری کے بعد حکومت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ان سزاؤں کو معاف کرے۔ فرمایا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ایسا ڈاکو اور ایسا قاطع طریق اگر وہ توبہ سے پہلے تم ان پر قدرت حاصل کر لو تو پھر ان کی دنیا میں توبہ معاف نہیں ہے، آخرت میں تو ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ موت تک کھولا ہوا ہے، لیکن دنیا میں ان کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ حد جاری نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور اپنی اسمبلیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ دو ٹوک الفاظ میں قرآن نے ڈاکوؤں کی اور قطاع الطریق کی سزا بیان کی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے ان کو لٹکا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چور کی حد کو بیان کیا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ بھی اسلام میں بہت سخت سزا ہے، اور اسلام نے چور کی اور ڈاکو کی سزا اتنی سخت اس لیے بیان کی ہے کہ اسلام کو جرم سے بہت زیادہ نفرت ہے، اسلام ان جرائم کو معاشرے میں برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صورت میں جو انسانی جسم کے مختلف اعضاء ہیں ان کو اگر کوئی شخص تلف کر دیتا ہے جنایت کر کے تو اس کی سزا بھی بیان کی ہے کہ اسلام میں سزا کیا ہے، النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، فرمایا کہ جان کے بدلے جان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کا دانت توڑتا ہے تو سزا میں اس کا بھی دانت ہی توڑا جائے گا، کسی کی کان کاٹ دیتا ہے تو سزا میں اس کا بھی کان کاٹا جائے گا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ والجروح قصاص، اور فرمایا زخم میں بھی قصاص ہے، یعنی وہ زخم جس کا بدلہ لینا ممکن ہو تو قاتل کو وہی سزا دی جائے گی۔ البتہ فمن تصدق به، فرمایا جس پہ ظلم کیا گیا ہے وہ اگر جنایت کرنے والے اور جرم کرنے والے کو اپنی خوشی سے معاف کر دے تو وہ پھر بہتر ہے، معافی کی ترغیب ہے اسلام میں، لیکن اس کو بہرحال پورا یہ حق حاصل ہے کہ وہ جنایت کرنے والے سے سزا لے سکتا ہے۔ اگر اس نے اس کی آنکھ ضائع کی ہے تو جس نے آنکھ ضائع کی ہے اس کی بھی آنکھ ہی ضائع کی جائے گی، اس کو قصاص کا قانون کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بیان کیا، اصل میں تو بنی اسرائیل کے لیے بیان کیا کہ ان کو ہم نے یہ حکم دیا تھا۔ اس پر اجماع ہے کہ قرآن نے جو حکم اہل کتاب کے لیے بیان کیا ہو اور اس پر کوئی نسخ وارد نہ ہوا ہو تو وہ حکم اس امت کے لیے بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل اسلام کو ایک تنبیہ کی ہے کہ اے ایمان والو، تم اگر غیر مسلموں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اسلام سے پھرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے اللہ ایک دوسری قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اسلام قیامت تک کے لیے آئے گا، اسلام تم پر موقوف نہیں ہے، تم چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں چلو گے تو دوسروں کو اللہ لے آئے گا جو اس دین کو فالو کریں گے اور اللہ سے محبت کریں گے۔ اس کے آخر میں اس صورت میں یعنی جو اس پارے کے جو چھٹا پارہ جس کی میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے علماء کو بھی ایک تنبیہ کی ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، فرمائے ان کے جو مقتدا اور رہبر تھے دینی وہ اپنی قوم کو حرام کھانے سے اور برائیوں سے کیوں نہیں روکتے تھے۔ اس میں اس امت کے علماء کو بھی تنبیہ ہے کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قوم کو بری باتوں سے، گناہوں سے اور حرام کھانے سے بھرپور طریقے سے روکنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اختتام میں اہل کتاب کو دوبارہ تنبیہ کی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو اور عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت کو حد سے زیادہ مت بڑھاؤ، نہ تو یہ کہو کہ مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، نہ یہ کہو کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہیں، نہ یہ کہو کہ مسیح ابن مریم 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، یہ تمام باتیں باطل ہیں
اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک یہودی اور ایک دیگر مشرکین اور ایک اہل کتاب یعنی اہل نصارہ جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اسلام کی دشمنی میں سب سے زیادہ یہودی ہیں، اس کے بعد دیگر مذاہب والے، اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب وہ تمہیں اہل نصارہ یعنی عیسائی ملیں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل کتاب میں جو عیسائی ہیں وہ اسلام کے زیادہ قریب ہیں، اور یہ قرآن کا ہمیں معجزہ آج بھی نظر